نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آپ کے حلیہ کے متعلق ایسی باتیں بیان کریں جنہیں میں پلے باندھ لوں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے آپ کا حلیہ مجھ سے کچھ یوں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اور سینہ میں ایسی کشش تھی اور ایسا حسن تھا کہ جو دیکھنے والوں کو مرعوب کر لیتا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک بھرا ہوا تھا، شرافت اور عظمت کے آثار اس پر نمایاں تھے، اور روب و جاہت اس سے ٹپکی پڑتی تھی، چاند کی طرح چمکتا تھا، اور حسن اس میں موجیں مارتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ آپ نہ تو کوتاہ قد تھے نہ حد سے زیادہ لمبے، بلکہ آپ کا قد بہت مناسب اور درمیانہ تھا۔ سر بڑا تھا، بال گھنے تھے جو کانوں کی نوک تک پہنچتے تھے لیکن اس سے نیچے نہیں گرتے تھے۔ ان میں قدرتی طور پر ایسا حسن پایا جاتا تھا کہ وہ کبھی بھی بکھرتے یا پراگندہ نہیں ہوتے تھے، اور انہیں کنگھی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں خود بخود مانگ پڑ جاتی تھی جو نمایاں ہوتی تھی، ورنہ خود عام طور پر بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تھے۔ آپ کا رنگ سفید اور کھلتا ہوا تھا، پیشانی کشادہ تھی، آبرو باریک لیکن بھرے ہوئے لمبے حالی تھے، دونوں آبرو کے درمیان فاصلہ تھا۔ غصے کی حالت میں آبرو کے اس درمیانی فاصلہ میں ماتھے پر ایک رگ ابھر کر نمایاں ہو جاتی تھی۔ ناک پتلی اور کھڑی تھی جو سرسری نظر سے دیکھنے والوں کو اصل سے زیادہ اٹھی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس پر نور چھلکتا تھا۔ داڑھی گھنی تھی، رخسار نرم اور ملائم تھے، دہانہ کشادہ تھا، دانت خوب چمکتے تھے، وہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان میں قدرتی فاصلہ تھا جو بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ اور آپ کی لمبی گردن، بس اس کا حسن نہ پوچھو، اسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تراش کر بنایا تھا اور وہ چاند کی طرح چمکتی تھی۔ جسم کی عمومی بناوٹ بہت موزوں تھی، بڑا لیکن بہت متناسب جسم تھا، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا اور سینہ پیٹ کے ساتھ ہموار تھا۔ آپ کا سینہ چوڑا اور فراخ تھا، آپ کے جوڑ مضبوط بھرے ہوئے نمایاں تھے، جلد چمکتی ہوئی نازک اور ملائم تھی، چھاتی اور پیٹ پر بال نہیں تھے، ہاں بالوں کی ایک باریک دھاری سینے کے نیچے سے ناف تک چلی گئی تھی۔ سینے کے اوپر کے حصہ اور کاندھوں پر اسی طرح کلائی سے کوہنیوں تک ہاتھوں پر خوب بال تھے، ہاتھ لمبے تھے، دست چوڑے تھے، انگلیاں لمبی تھیں، ہاتھ اور پاؤں نرم اور گوشت سے خوب بھرے ہوئے تھے، تلوے زمین کے ساتھ ہموار نہیں تھے بلکہ درمیان سے ان میں خم تھا، پیر ایسے چکنے اور ملائم تھے کہ جب ان پر پانی پڑتا تھا تو ٹھہرتا نہیں تھا، فوری بہہ جاتا تھا، چال ایسی سبک تھی جیسے ڈھلوان پر سے اتر رہے ہوں لیکن بڑی ہی پروقار، اور باوجود تیزی کے قدم زمین پر ٹھہراؤ سے پڑتا تھا، چہرہ اٹھا کر نہیں چلتے تھے، قدموں پر نگاہ رکھ کر چلتے تھے، اکڑ کر اور گھسٹتے نہیں تھے، قدم اٹھا کر چلتے تھے، جب کسی طرف رخ پھیرتے تو پورا رخ پھیرتے تھے، نظر ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، یوں لگتا جیسے فضا کی نسبت زمین پر نظر زیادہ پڑتی تھی، عادتاً نیم نظروں سے نگاہ ڈالتے، اور جب صحابہ کے ساتھ چل رہے ہوں تو ہمیشہ انہیں اپنے سے آگے رکھتے تھے، جب کسی سے آمنا سامنا ہوتا تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت اور سیاہ تھیں، سرما نہ بھی لگائے ہوئے ہوں تو لگتا تھا جیسے سرما پڑا ہوا ہے، آنکھوں کی سفیدی میں ہلکی سی سرخی بھی جھلکتی تھی، چہرہ مبارک پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی اور مسکراہٹ بکھری رہتی تھی، فر کر کے کلام نہیں کرتے تھے بلکہ ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے، گفتگو میں سمجھانے کا انداز نمایاں ہوتا تھا اور بات کو دہرایا کرتے تھے تاکہ دوسرے کے ذہن نشین ہو جائے، کوہ وقار تھی، کسی ایسی حرکت کا سرزد ہونا ناممکن تھا جو دوسروں میں کراہت پیدا کرے، ہر ادا دل کو موہ لینے والی تھی، ہر انداز میں حسن ٹپکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پرکشش شخصیت کے مالک تھے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جس میں حسن نے اپنا کمال نہ دکھایا ہو، چہرہ حسین تھا، جسم مرقع حسن تھا، انداز بیان سحر کن تھا، نگاہ مبارک اٹھتی تھی تو فضا میں حسن بکھر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کی خلوت، سب کچھ ہی تو حسن میں ڈوبا ہوا تھا، یہی تو ایسی داستاں ہے جس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔